اچانک سور پھونک دیا جائے گا، جیسے جسے بھی یہ آواز پہنچیں گی وہ گردن ایک جانب جھکا کر آواز سننے کی کوشش کرے گا، تو دوسری طرف کو اور جو ہے وہ اوپر جو ہے دوسری طرف کو جو ہے اوپر اٹھا لے گا۔ سب سے پہلے یہ آواز وہ شخص سنے گا وہ اپنے اونٹوں کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، تو یہ آواز جو سور کی سنے گا وہ شخص ہوگا جو اونٹوں کے پانی کی حوض کی لپائی کر رہا تھا، وہ سنتے ہی بے ہوش ہو جائیں گا گائیں اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی یاد رکھیے علامت قیامت، قیامت کب آئیں گی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ زمین سے جانور کا نکلنا ہے، سور کا پھونکا جانا یاد رکھیے اس کے بعد آئیں گا، سور کا پھونکا جانا وغیرہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ علامتیں کیسی ہوں گی تو اس پر میرا ایک لیکچر ہے جو ہے حشر سے جو ہے آخرت تک ایک لیکچر ہے، آپ اس میں دیکھیے۔ تو ہم نے مطلب جہاں ہم یہاں رکیں گے یہاں سے وہ لیکچر شروع ہوتا ہے، اس کے آگے کا لیکچر ہے پورا حساب و کتاب، حشر سے حساب اور کتاب تک اس کا نام ہے، آپ اس میں دیکھیں تو وہاں پوری تفصیلات اس کی ملیں گی۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے لیکن اس روایت میں کلام ہے، لیکن بہرحال ایک زیر بحث ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کو حسن بھی کہا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں زمین کے جانور کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ دابا جو چوپایا نکلیں گا اور اس کے پاس جو ہے جب نکلیں گا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہوگا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عصا تھا، یاد رکھیے آپ کا معجزہ تھا وہ، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہوگا اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے پاس انگوٹھی ہوں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، ہوں گی، چنانچہ وہ کافر کو نشان زد کر دیں گا، اس انگوٹھی سے نشان زد کریں گا، نشان زد مطلب اسے مارک کر دیں گا، ایک مارکنگ کر دیں گا، اس کے اوپر کر دیں گا۔ جو ہے ایک راوی فرماتے ہیں کہ کافر کی ناک پر انگوٹھی سے نشان لگائیں گا اور مومن کے چہرے پر عصا سے جو ہے مومن کے چہرے کو عصا سے چمکا دیں گا، یہاں تک کہ جب لوگ اپنے دسترخوان پر جمع ہوں گے تو یہ کہیں گا اے مومن اور وہ کہیں گا اے کافر، مطلب لوگوں میں وہ تفریق کر دیں گا اور وہ مومن اور کافر کو الگ کر دیں گا، یہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا، یاد رکھیے۔ تو زمین سے جانور نکلیں گا اور وہ لوگوں کے اندر فرق کر دیں گا، یہ ایک نشانی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اس کی اگلی نشانی دیکھتے ہیں، یاد رکھیے یہ بڑی اہم نشانی یاد رکھیے، وہ ہے سورج کا مغرب سے جو ہے طلوع ہونا، یاد رکھیے مغرب سے جہاں وہ غروب آتا ہے وہاں سے طلوع ہونا، یہ بڑی اہم علامت ہے، اس لیے کہ اس علامت آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ حدیثوں کے اندر ہے کہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے انسان توبہ کر لے، تو یہ بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یاد رکھیے۔ عمومی طور سے سن جو ہے وہ ایسٹ سے رائز کرتا ہے اور ویسٹ کے اندر سیٹ کرتا ہے، یاد رکھیے، لیکن ابھی جو علامت قیامت ہے، یاد رکھیے یہ ہوگا کہ یہ وہیں سے نکلیں گا جہاں یہ ڈوبتا ہے، یاد رکھیے۔ ابھی کیسے ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی کچھ تفصیلات ہم کو احادیث کے اندر ایسی ملتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو، ٹھیک ہے، وہ ایمان نہ لا چکا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ بھلائی نہ کر چکا ہو، تو ایمان نہ لایا نیکی نہ